وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ماز نام مصطفیٰ. اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب نبی حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد معزز سامعین کرام، تذکرہ اولیاء کرام یعنی اولیاء کرام کا ذکر قرآن پاک کی روشنی میں اس حوالے سے ہمارے معتبر جمعے ہوئے. اس جمعۃ المبارک میں تذکرہ اولیاء کرام کے آخری حصے کو بیان کیا جائے گا، یعنی وہ شخصیات، وہ اولیاء کرام جن کا تذکرہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا. قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اے حبیب اس کتاب میں، جو کتاب میری ہے، میں نے آپ پر وحی فرمائی ہے، اس میں مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر فرمائیے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا. تاریخ میں دو عمران گزرے ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت بخشی ہے، اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان جو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں. ان کا تذکرہ کرتے ہوئے، یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا. یاد کرو کہ جب عمران کی زوجہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نظر مانی کہ اللہ جو تو مجھے اولاد عطا فرمائے تو میں اسے خالص تیرے لیے، تیری مسجد کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے اس آیت پاک کے شان نزول میں
کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دفعہ بیٹھی ہوئی تھی، آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو درخت کے اوپر ایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو دانہ کھلا رہی ہے، تو آپ کے دل میں بھی اولاد کی خواہش جاگی، اور ساتھ ہی یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہوتی ہے کہ چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، جو بھی معاملہ ہو، وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں تو اپنے رب کی بات کیا کرتے ہیں۔ حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چونکہ صالحین کے خاندان میں سے تھیں، اپنی خواہش جو دل میں تھی اس کا اظہار بھی کیا کہ اللہ جس طرح اس چڑیا اور اس پرندے کو اولاد عطا فرمائی ہے، مجھے بھی اولاد عطا فرما، اور اس کے ساتھ پھر یہ بھی عرض کر دی کہ مولا جو اولاد تو مجھے عطا کرے گا وہ میں تیری راہ کے لیے وقف کر دوں گی اور وہ تیرے دین کا کام کرے گی۔ تو یہ بات جب آپ نے کی تو رب تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ اب جب یہ دعا کی قبولیت ہوئی تو آپ حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام مریم رکھا۔ اب وہ بڑی افسردہ ہیں حضرت حنہ کہ میں نے تو یہ منت مان لی تھی کہ مولا اگر تو نے مجھے اولاد عطا کی تو میں بیت المقدس چونکہ آپ کے قریب مسجد تھی تو میں اس کی خدمت کے لیے اس کو پیش کروں گی۔ اب یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی، اور اس وقت ایسا رواج تھا نہیں کہ لڑکیوں کو بیت المقدس کی مجاورت دی جائے اور اس کی خدمت کے لیے بھیجا جائے، وہاں پر تو بچے بھیجے جاتے تھے جو اس مسجد کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ بڑی پریشان ہوئی اور کہا کہ مولا یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی، آپ کے ان جملوں کو بھی رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، کہ جب حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہوئی تو وہ کہتی ہے مولا یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی، تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے کیا تمہیں عطا فرمایا ہے، ولیس الذکر کالانثی، اے حنہ پریشان نہ ہو، میں نے تجھے بیٹی بھی ایسی عطا کی ہے کہ اس کے برابر کوئی بیٹا بھی نہیں ہوا کرتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیٹے یا مرد کا بھی اپنا ایک مقام ہے شریعت میں، اور بیٹی کا بھی ایک اپنا مقام ہے شریعت اسلامیہ میں۔ رب تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کا منصب عطا فرمایا ہے۔ کہیں پر تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو مرد ہے وہ عورتوں پر حاکم ہوتا ہے، یہ قرآن پاک کی آیت پاک کا ترجمہ سنایا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہوتا ہے، اور کہیں پر یہ ارشاد فرمایا لیس الذکر کالانثی، کہ کوئی بھی مرد اس عورت کے مقابلے کا نہیں ہے کیونکہ میں نے اسے عظمت عطا فرمائی ہے۔ تو اب یہ اگر دیکھا جائے تو یقیناً رب تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کا منصب عطا فرمایا ہے، اور یہ کیسے جو ہے وہ مردوں کے مقابلے میں اس خاتون کی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی عظمت ہے قرآن پاک میں ہی۔ اب جب یہ اگلا واقعہ ہوا نا، جب یہ بیٹی پیدا ہو گئی تو حضرت حنہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے دیا، تو قرآن پاک کی یہ آیات کا مفہوم بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے ایک دو اور بھی باتیں کرنی ہے، وقت مختصر ہے، تو یہ آیات کا مفہوم سنا رہا ہوں یہ آیات پڑھنے کی بجائے، کہ جب یہ بیٹی پیدا ہوئی بیت المقدس میں تھی تو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دیا کہ میری بیٹی کا آپ خیال رکھیں، اور میں نے چونکہ منت مانی ہے لہٰذا یہ بیت المقدس میں ایک کمرہ اس کو دے دیا جائے کہ یہ مسجد کی خدمت کر لیا کرے، اس کی صفائی ستھرائی کے معاملات دیگر معاملات کو دیکھ لیا کرے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں جب آئیں تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ ان کو کھانا نہ پہنچا سکے، واپس پر آئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مختلف انواع و اقسام کے پھل پڑے ہوئے ہیں، اور ایسے پھل ہیں جو بے موسمی ہیں جن کا موسم بھی نہیں ہے۔ حیرانگی سے پوچھتے ہیں کہ اے مریم تمہارے پاس یہ آئے کہاں سے؟ کہا کہ جس رب کی خدمت کے لیے میں یہاں موجود ہوں اسی رب نے مجھے عطا فرمائے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی اولاد نہیں تھی۔ اب یہ آیات کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں، آیات میں یہ سارے واقعے سارے تذکرے موجود ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی، تو آپ نے پھر اسی وقت قرآن پاک میں لفظ ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر جہاں پر اللہ کی ولیہ موجود تھی دعا مانگی کہ مولا اگر اس کو بے موسمی پھل مل سکتا ہے تو میری اگرچہ عمر جتنی بھی زیادہ ہو گئی ہے، چاہے جتنی بھی تحقیقات ہوں کہ بڑھاپے میں اولاد نہیں ہوا کرتی،
پر تو اگر اس مریم کو بے موسمی پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے بے موسمی اولاد بھی تو عطا فرما سکتا ہے نا۔ دعا مانگی۔ قرآن پاک کی اگلی آیات کا مفہوم ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ کو بھی نیک اور صالح بیٹا حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ تو ایک یہ بات ہے کہ یہ جو خاتون ہے یہ عام نہیں ہے بلکہ کئی مردوں سے برتر ہیں۔ تو اب یہ کہ شریعت اسلامیہ نے مرد کا بھی مقام رکھا ہے اور عورت کا بھی مقام رکھا ہے، لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ بعض لوگوں کو یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی اور وہ شریعت اسلامیہ میں رب تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو تقسیمات بیان فرمائی ہیں وہ اس پر قناعت اختیار نہیں کرتے۔ میں اصل میں اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملکی قانون کے تحت جو ٹرانسجینڈر کا ایک نیا قانون جو غیر شرعی قانون ہے یہ نافذ العمل ہوا اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ جناب یہ نافذ العمل ہوگا اور بھاری اکثریت نے اس کو پاس کیا ہے۔ اس کی شرعی خرابیوں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ کی توجہ ان چیزوں کی طرف دلاؤں گا کہ جو یہ چیز ہے کیا بیسیکلی اور شرعی خرابیاں اس میں کتنی زیادہ ہیں، اور پھر ہم اس بات کو بھی سوچیں کہ ہم کن لوگوں کے پیچھے چل کر اپنے ملک میں شریعت اسلامیہ کا نفاذ چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ جو میں ابھی تعریف بیان کرنے لگا ہوں یہ اقوام متحدہ کی جو دستاویز ہے باقاعدہ اس میں ٹرانسجینڈر کی جو تعریف لکھی گئی ہے میں وہ بیان کرنے لگا ہوں کہ مرد یا عورت جو اپنی پیدائشی جنسی شناخت سے انحراف کر کے اپنی جنسی شناخت بدل لیتے ہیں، مثلا مرد سے عورت یا خنثی یا عورت سے مرد یا خنثی، اور بعض سرجری کراتے ہیں تو اس کو ٹرانسجینڈر کہا جاتا ہے۔ یعنی بیسیکلی تو جو یہ قانون تبدیل کرنے کے حوالے سے جس کے زیر سایہ ہو کر یہ تحفظ حاصل کر کے اس کو بدلنے کی کوشش کی گئی ہے وہ کہا گیا ہے کہ ہم خنثیوں کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، لیکن در پردہ اس میں بیسیکلی در پردہ جو سازش ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جس طرح بھی چاہے نادرہ میں جا کے اپنی جنس کو تبدیل کروا سکتا ہے۔ اس حوالے سے شرعی قباحتیں کتنی ہیں؟ نمبر ایک اس میں جھوٹ اور دھوکہ پایا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی مرد ہے وہ اپنی جنس تبدیل کرا کے خاتون میں بدلتا ہے تو وہ ایسی جگہوں پر جا سکتا ہے جہاں پر وہ خواتین کے لیے جگہ مختص ہے، تو یقیناً یہ دھوکہ دینے والی بات ہی ہوگی نا کہ وہاں پر جہاں پر صرف خواتین ہی الاؤ ہیں تو یہ مرد ہونے کے باوجود شامل ہو جائے گا اور جھوٹ کے ذریعے شامل ہوگا۔ تو رب تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح دوسری بات کہ احکام شرع کا نفاذ کرنے میں مشکل ہوگی کہ ظاہری بات ہے ایک شخص جو بیسیکلی ہے مرد لیکن وہ خاتون بن رہا ہے تو اب اس کو جو ہم نے ورثے کی وراثت کی چیز دینی ہے وہ مرد کے حوالے سے دیں یا عورت کے حوالے سے دیں، یہ بھی مسائل آئیں گے۔ اسی طرح اگر اس نے سرجری کرا کر اپنی تبدیلی کروائی، یعنی دو طریقے ہوتے ہیں ٹرانسجینڈر کے، ایک تو یہ ہے کہ صرف اس میں عادات اس طرح کی پائی جاتی تھی تو اس نے لباس اور حلیہ اس طرح کا اپنا لیا، اور یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ پلاسٹک سرجری کروا کر وہ مکمل اسی طرح کی شناخت اختیار کر لیتا ہے، تو اس میں ظاہری بات ہے اعضاء کاٹے بھی جاتے ہیں اور اسی طرح اس کی جو ہے وہ آپریشن بھی ہوتا ہے۔ اس حوالے سے تغییر بھی خلق اللہ میں آئے گا، اور یہ شیطان نے رب تعالیٰ سے کہا تھا جب جنت سے نکالا گیا کہ بھلا آمرنہم فیغیرن خلق اللہ ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا۔ پھر اس نے کہا تھا کہ مولا تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے تو میں تیری مخلوق کو حکم دوں گا کہ وہ تیری تخلیق کی ہوئی چیز کو بدلے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مرد پیدا کیا ہے تو وہ اپنی جنس تبدیل کر کے عورت میں چلی جائے، یقیناً یہ شیطانی کام ہوا کرتا ہے۔ رب تعالیٰ نے اس کے بارے میں منع فرمایا اور کہا کہ اگر شیطان کی کسی نے بات مانی تو وہ بڑا نقصان اٹھائے گا۔ اسی طرح اس سے ہم جنس پرستی کو بھی فروغ ملے گا، یعنی یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ مرد سے اس کی شادی اور عورت کی عورت سے شادی ہونا شروع ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ہم نے لوط اور اس کے ماننے والوں کو ایسی بستی سے نجات دی کہ جو برا کام کیا کرتے تھے، اور وہ کیا کام کرتے تھے؟ وہ مردوں کے ساتھ غلط کام کیا کرتے تھے، اور پھر ان کا انجام کیا ہوا کہ رب تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ جتنے بستی والے ہیں ان بستی کو اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر لے جایا جائے، ان کو اسی طرح الٹ دیا جائے زمین پر، اور ایسا ہی ہوا، اور پھر ان کو آسمان پر لے جا کر الٹا نیچے پھینک دیا گیا۔ یہ عذاب الہی کو دعوت دینے والی بات نہیں ہے۔ ایک بندہ مومن جو ہے، ایک بندہ مسلمان ہے، جب قرآن و حدیث کی تعلیمات سے اتنا دور ہوگا تو یقیناً پھر عذاب الہی کو دعوت دینے والی یہ باتیں ہی تو ہیں۔ اور اسی طرح اگر آخری بات کو دیکھا جائے کہ اس میں اور شرعی خرابی کیا ہے تو آقا علیہ السلام کے واضح ارشاد موجود ہیں۔ ابھی تو یہ یعنی کوئی سرجری کی بات نہیں ہو رہی، صرف اگر کوئی بندہ مشابہت اختیار کرے، یعنی مرد عورتوں جیسے کہ لمبے لمبے بال رکھے کندھے سے نیچے اور اسی طرح عورتوں کے کپڑے پہننا شروع ہو جائے
یا عورت کو اس طرح ہے کہ بال کٹوا کے مردوں کی طرح شکل اختیار کر لے اور پینٹ شرٹ پہن کر آ جائے اور مردوں والی صورت صرف اختیار کرے، تو اس میں بکثرت احادیث بخاری، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، اگر تمہارے گھر میں کوئی ایسا بندہ شخص پایا جاتا ہے کہ جو صرف مشابہت اختیار کرتا ہے تو اسے گھر سے ہی نکال دو۔ یہ فرمان مصطفیٰ سنا رہا ہوں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان صرف اس کے بارے میں ہے جس نے صرف مشابہت اختیار کی ہے، اور جو جنس بدل لے اور جو اسے تحفظ فراہم کرے تو اس کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ عز و جل ہمیں ایسے لوگوں سے بھی محفوظ فرمائے اور شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔